والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام مل کے دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ تمام مومنین و مومنات یہاں پہ بھی ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں عبادات کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ جل شانہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کے نیک دلی حوائج کو پورا فرمائے. خاص طور پر وہ جوان کے جو یہاں پہ ہمیں افطاری مہیا کرتے ہیں، جو یہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ جل شانہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی نصیب فرمائے. ارشاد رب العزت ہے، اے مومنو آپ پہ روزے فرض ہیں جیسا کہ پہلے کی امتوں پہ فرض تھے، تاکہ آپ متقی بن جائیں، آپ کے اندر تقوی آ جائے. یہ روزے کا ہدف اور مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. آج الحمدللہ 19 روزے مکمل ہو گئے ہیں، کل 20واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، تو کل 2 اشرے رمضان کے مکمل ہو جائیں گے. یعنی ہم نے 2/3 رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں. 2/3 رمضان جو ہے رمضان کریم ہم نے گزار لیا ہے. تو اب باقی فقط 10 دن رمضان کریم کے رہ گئے ہیں. اب ہم کس ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہدف ہے تقوی، کہ جو ان 29 یا 30 دنوں کے بعد جہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، جو قرآن نے معین کیا ہے. قرآن نے کہا ہے لعلکم تتقون. آپ نے پہلا روزہ رکھا تاکہ متقی ہو جائیں، دوسرا روزہ رکھا تاکہ متقی ہو جائیں، تیسرا روزہ رکھا تاکہ متقی ہو جائیں. اب اس طرح سے روزے چلتے آ رہے ہیں. آج 20واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں. آج جو ہے شب آ گئی ہے، آج 20واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ روزے اس طرح سے بجا لائے ہیں تاکہ متقی ہو جائیں، ایک ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک عقل مند انسان جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو سفر کے شروع میں اپنا ہدف معین کرتا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ مشکل تو آسان کر دی قرآن نے. کہا کہ رمضان آ گیا، روزے آپ پہ فرض ہو گئے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو ویسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے ہی جو عاقل ہے، بالغ ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ جو شرطیں فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مسلمان ہیں جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، تو قرآن نے کہا تمہارا ہدف آنے والے 30 دنوں میں تقوی کا حصول ہے، متقی بننا ہے. اور کل سے یہ سفر شروع ہو رہا
دیکھا کہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا، دوسرا گزرا اس نے دیکھا کہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا، تیسرا گزرا اس نے دیکھا کہ میں نے کتنا فاصلہ طے کیا۔ آج ہمارے عقل کا تقاضا ہے کہ ہم 20 روزے گزار چکے ہیں، 20 سٹیپ لے چکے ہیں، ہم دیکھیں کہ یہ جو 20 سٹیپ ہم نے روزہ رکھنے کی صورت میں لیے تھے کس طرف؟ ہدف کی طرف، تقویٰ کی طرف۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم واقعتاً ہدف کی طرف بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے ہیں۔ یہ جو سٹیپ لیے ہیں یہ رائٹ وے میں گئے ہیں یا رونگ وے میں گئے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ رونگ وے میں چلے گئے تو پھر ٹارگٹ سے دور چلے جائیں گے۔ اگر رائٹ وے میں اٹھے ہیں تو 20 سٹیپ ہم قریب آ چکے ہیں تقویٰ کے، اور باقی 10 سٹیپ رہتے ہیں۔ جب 10 سٹیپ اور ہو جائیں گے تو پھر ایک ہدف پورا ہو جائے گا کہ جو قرآن نے معین کیا ہے، لعلکم تتقون، آپ متقی ہو جائیں۔ اس ہدف کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو رمضان ختم ہونے پہ یہ ہدف حاصل ہو جائے گا، یہ ہدف اچیو کر لیں گے، یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ تو مومنین ایک روزہ رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ کل کے روزے میں تقویٰ کی کس منزل پہ کھڑا تھا، اب جو آج کا روزہ رکھا ہے اس میں کس منزل پہ آ گیا ہوں۔ مثلاً اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے مجھے عادت تھی، ایسے عادت ہو جاتی ہے نا، کبھی عادت میں گالی نکل جاتی ہے، ایسے عادت ہو جاتی ہے، عادت تھی ایسی باتوں باتوں میں مذاق میں گالی دے دینے کی۔ کیا 20 روزوں میں یہ عادت ختم ہو چکی؟ عادت تھی ایسے مذاق میں جھوٹ بول دینے کی، کیا 20 روزوں نے یہ اثر کیا کہ یہ عادت ختم ہو چکی؟ عادت تھی دوسرے کی توہین کر دینے کی، دوسرے کا مذاق اڑانے کی، کیا ان 20 دنوں میں جو گزر چکے اس عادت سے چھٹکارا مل گیا؟ نہیں، اگر نہیں ملا تو پریشان نہ ہو جائیے، ابھی 10 روزے اور موجود ہیں۔ اگر 20 میں یہ ہدف حاصل نہیں ہوا تو باقی رہنے والے 10 میں پوری کوشش کریں کہ یہ ہدف حاصل ہو جائے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا، اگر ہم وہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پہلی شوال کو، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی 10 دن یا 9 دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نے یہ ہدف حاصل کر لیا، اگر وہ کام کے جو شریعت نے منع کیے ہیں ان کاموں کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکنے میں کامیاب ہو گئے، وہ کام کے جو شریعت نے واجب قرار دیے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ آپ کو ضرور کرنے ہیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی بنانے میں، زندگی کا حصہ نہیں، اللہ کا حکم زندگی کا حصہ نہیں ہوا کرتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام میری زندگی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن میری زندگی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ محمد علیہ السلام کا فرمان مومن کی زندگی کا حصہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، محمد علیہ السلام کا فرمان مومن کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ کل کی کل زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کو اپنی زندگی قرار دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر جب یہ باقی کے 10 روزے یا 9 روزے گزر جائیں گے، بات غور سے سنیے گا، یہ روزے گزر جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اول شوال کو، شوال کی پہلی تاریخ کو اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم عید کا غسل کریں، خوشی میں نئے کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ کے قریب ہو چکے، تقویٰ کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا، خوشی منانے کا حق اسے ہی ہوتا ہے کہ جو ایگزام
پاس ہو جائے. خوشی منانے کا حق اسی کو ہوتا ہے کہ جو اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے. جی مومنین میچ بہت دیکھتے ہیں، جرمنی نے ٹارگٹ حاصل کر لیا تو پھر خوشی منائی نا. تو خوشی وہی منایا کرتا ہے جو اپنا ٹارگٹ حاصل کر لے. اور بیچارہ ارجنٹینا روتا رہ گیا میدان میں. تو عید کے دن خوشی منانے کا حق غسل کر کے اعلیٰ لباس پہن کے مسجد میں آنا اور مسجد میں عید نماز پڑھنا اس کے لیے خوشی کا سبب ہوگا کہ جس نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، یعنی تقویٰ حاصل کر لیا، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی بنا لیا. بہت ساری انسان کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی ناممکن بھی ہو جاتی ہے. خدا ہمیں اس دن سے بچائے کہ جب اللہ کا حکم اپنانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے. کبھی چیزیں مشکل ہوتی ہیں اپنانا، کبھی شریعت پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. کیسے ناممکن ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ راستے میں کوئی دوسرا رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، نہیں، انسان خود اپنے لیے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اور دین پہ عمل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کی انا اور ضد ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسی منزل پہ چلے جائیں کہ حق کو جاننے، ماننے، سمجھنے میں رکاوٹ ہماری انا اور ضد ہو جائے. قرآن کا معجزہ ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. قرآن نے کہا نا یہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئے گا. کیوں؟ انا اور ضد کی اس منزل پہ پہنچ چکا تھا کہ قرآن نے دعویٰ کر دیا، قرآن نے کہا کبھی ایمان نہیں لے کے آئے گا. اس نے اپنے سامنے اپنی انا اور ضد کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر لی ہے. اور کتنا آسان تھا غلام کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا قرآن جھوٹا ہو جاتا. کتنا آسان تھا غلام کے لیے، لیکن خدا کے فیصلے کبھی ایسے ہوتے. ابو لہب کے گول میں بال کو پھینک دیا اور کہا کہ جا ابو لہب، تو نے ہمارے دین کے سامنے اس طرح کی ضد کی ہے، اب یہ تیرے بس میں نہیں رہا، اب تو کبھی ایمان نہیں لے کے آئے گا. ایک کلمہ کہتا ابو لہب، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ریاکاری میں کہہ دیتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیتا، تو پورے کا پورا اسلام جھوٹا ہو جاتا ابو لہب کے اس کلمے سے. لیکن قرآن نے کہا یہ اب تیرے بس میں نہیں رہا، اب تو نے اپنے سامنے ایسی جہالت کی دیوار کھڑی کر لی ہے، ایسی انا اور ضد کی دیوار کھڑی کر لی ہے کہ اب تو یہ نہیں کر سکتا. پناہ مانگنی چاہیے اس دن سے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ سیکھتے رہو، ہمیشہ جانتے رہو، ہمیشہ معلوم کرتے رہو، اور جس طرف علم تمہیں موڑ دے اسی طرف مڑتے رہو. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. تو ہم ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تقویٰ کی منزل کی طرف، اور یہ تقویٰ انتہائی اہم چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحیں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہیں، لیکن یہ قبول کب ہوں گی؟ قرآن نے اعلان فرمایا انما یتقبل اللہ. سن لو، یہ سب کی سب چیزیں کرتے چلے جاؤ، لیکن قبول کس کی ہوں گی؟ من المتقین. فقط اور فقط تقوی والوں کی قبول ہوں گی. یہ لائف سٹائل نہیں چلے گا کہ مسجد میں آ گئے تو ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، مسجد کے باہر چلے گئے تو ہماری لائف ہی اور ہے. یہ نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں. ایسا نہیں ہے کہ میرے جو ہے زندگی میں فرق ہو جگہ سے جگہ کا، ایک جگہ میں کوئی اور زندگی ہے، دوسری جگہ میں کوئی اور زندگی ہے. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. مسجد میں بھی خدا کو یاد رکھنا
गली में भी खुदा को याद रखना है, सड़क में भी खुदा को याद रखना है, घर में भी खुदा को याद रखना है। हर जगह में तकवा इलाही साथ होना चाहिए। जिसके साथ हर जगह में तकवा इलाही होगा, कुरान कहता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, उसके आमाल कबूल कर लिए जाए। ऐसा नहीं कि कुछ मान लिया कुछ नहीं, ऐसा वाज़ेह तौर पर कुरान ऐलान फरमाता है अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब का कुछ हिस्सा मानते हो कुछ नहीं मानते? ये क्या मतलब? जो आयत हमारी पसंद की आ गई वो मान ली, जो हमारी पसंद की नहीं है नहीं माननी है। जो हदीस हमें पसंद है वो मान ली और जो हमें पसंद नहीं है वो नहीं माननी है। क्या ऐसा करते हो? अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, क्या किसी चीज पे ईमान लाते हो और किसी चीज पे ईमान नहीं लाते? इस्लाम का कुछ हिस्सा एडॉप्ट करते हो और इस्लाम का कुछ हिस्सा जो है एडॉप्ट नहीं करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जरा बताओ तो सही, अगर हम में से, अगर आप में से, कुरान कहता है मिनकुम, आप में से अगर कोई ऐसा करे कि कुछ ले लिया और कुछ छोड़ दिया, तो फिर उसकी जज़ा क्या होनी चाहिए? क्या जज़ा होनी चाहिए? इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, उसकी जज़ा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि दुनिया की जिंदगी में भी जलील हो जाएगा। व यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन बड़े सख्त अज़ाब में फेंक दिया जाएगा। कुछ लेते हो कुछ छोड़ते हो। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और ये याद रखो कि अल्लाह वो जो तुम करते हो, अल्लाह उसमें से किसी चीज से भी गाफिल नहीं, हर चीज को जानने वाला है। घर में बैठ के अकेले कमरे में बैठ के दरवाजा बंद करके अगर कुछ सोचते भी हो तो यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, वो तुम्हारी सोच के दरमियान में आके जानता है कि तुम क्या सोचते हो, उससे कोई चीज छुपी नहीं रहती। और कुरान कहता है कि जो ऐसा करते हैं, कुछ लेते हैं और कुछ इस्लाम छोड़ देते हैं, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह, वो ऐसे ही हैं कि जैसे वो आखिरत की पेमेंट करते हैं, आखिरत पे करते हैं और दुनिया खरीद लेते हैं। अल्लाहु अकबर। जन्नत को देके दुनिया में एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं, जन्नत को कुर्बान करके दुनिया की 50, 60, 70, 100 साल की जिंदगी जो है मजे के लिए ले लेते हैं। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, सुन लो जो ऐसा करते हैं, दीन का कुछ हिस्सा अपना लेते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, जहन्नम में तो डाले जाएंगे, डालने के बाद फिर उनसे अजाब भी कम नहीं होगा, जितना अजाब पहले दिन से होगा वैसा ही चलेगा। वहुम ला युनसरून, और उनकी बात सुनने वाला वहां पे कोई नहीं। जो दीन का कुछ हिस्सा लेते और कुछ छोड़ देते हैं। तो इसलिए तकवा बहुत जरूरी है ताकि इंसान इस बात पे तैयार हो जाए कि मुझे हर कीमत पे, हर वक्त में, हर जगह में फकत अल्लाह का हुक्म मानना है। जो अल्लाह फरमाएगा वो मानूंगा, जिससे अल्लाह रोक देगा उससे रुक जाऊंगा। इसी को कहते हैं तकवा इलाही। इसलिए तकवा बहुत जरूरी है, जो हम इस रमजान में सीखने जा रहे हैं, जो हम इस रमजान में हासिल करने जा रहे हैं। रोजाना रोजा रखते हैं, इसलिए रोजा रखते हैं कि हमें हर वक्त याद रहता है कि अल्लाह की खातिर रोजा रखा है। सामने पानी पड़ा है, नहीं पीना, दरवाजा बंद है, कोई अंदर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी पानी नहीं पीना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की खातिर रोजा रखा है। और फिर तकवा इसलिए भी जरूरी है। कुरान की वो आयत जो मैं हमेशा पढ़ता हूं, सूरह बकरा की दूसरी आयत, पहली तो है हरूफ मुक़त्तआत और दूसरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जान लो ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अगर किसी को कुरान से कुछ सीखना है, कुछ जानना है, अगर कुरान पे अमल करना है तो ये हिदायत देगा
زندگی ہدایت نہیں دے گا. جس کے دل میں خشیت الہی ہو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر خشیت الہی نہ ہو تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اگر قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو دل کے اندر خشیت الہی کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے اللہ نے میرا حساب کتاب دیا. تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم میں تقوی آ جائے، تقوی آئے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، تقوی آئے گا تو پھر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں. اب ذرا سنیے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کیسے یہ تقویٰ کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے انسان کی زندگی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے اللہ کے معاملہ میں بھی اور مخلوق کے معاملہ میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو قرآن نے کہا نا لعلکم تتقون، تو امام نے اب بتایا کہ کس لیے فرض کیا گیا. بالکل وہ تتقون کی تفسیر ہے یہ حدیث. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. جب انسان دنیا میں گھس جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے. تو جب بھول جاتا ہے تو پھر عمل نہیں کرتا. تو امام فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ جو غنی ہے، جو امیر ہے، جو پیسے والا ہے، لم یکن لیجد مس الجوع، اس کے پاس تو پیسہ ہے نا، جب بھوک لگی کچھ نہ کچھ کھا لیا، مل جاتا ہے. تو اس طرح پوری زندگی گزر جاتی، اسے بھوک کی تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا کہ بھوک کی تکلیف ہوتی کیا ہے. کیونکہ ہے جب بھی کچھ ضرورت ہوگا منگوا لے گا، کھا لے گا. تو پھر پوری زندگی میں اسے بھوک کا پتہ ہی نہ چلتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے. تو اگر اسے بھوک کا پتہ نہ چلتا تو وہ فقیر کی حالت کو کبھی نہ سمجھ سکتا. جس کے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے وہ خالی پیٹ کی حالت کو کیا سمجھے گا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدَرَ عَلَيْهِ. جو پیسے والا ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے فوراً مل جاتی ہے. کھانا کھانا ہے چلیں جی، نوکر کو کہا اس نے بنا دیا، کو کہا اس نے بنا دیا، کھا لیا. پانی پینا ہے پی لیا، نہیں مل رہا چلو کوئی بات نہیں ہے پیسے لے جاؤ لے آؤ. کہا کہ پانی کا شارٹیج ہو گیا ہے، پہلے تو $2 میں ملتا تھا اب $10 میں مل رہا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، میرے لیے تو $2 بھی وہی ہے، $10 بھی وہی ہے، $100 بھی وہی ہے، پیسہ بہت ہے. تو وہ تو فوراً پیمنٹ کر کے اپنی پیاس بجھا لے گا. اس کو کیا معلوم کہ وہ کہ جس کو پانی ملتا نہیں اس کی پیاس میں کیا حالت ہوتی ہے. بھوک ہے، فریج کھولے گا بہت کچھ پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، بس ایسے فریج کا دروازہ کھولا اور اٹھا کے کھا لیا. اس کو کیا معلوم کہ جو $1 روزانہ کماتا ہے، جو $2 روزانہ کماتا ہے، جو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا، جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، خالی پیٹ میں وہ بچے کس طرح بلکتے ہیں، کیا معلوم اسے. اگر روزہ فرض نہ ہوتا تو یہ احساسات کہاں سے آتے. تو روزہ رکھو اور پھر محسوس کرو ان چیزوں کو. اللہ تمہیں احساس دلوانا چاہتا ہے، محسوس کرو. آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے کیا کیا؟ سحری کے بعد اے سی چل رہا ہے سو گئے. اس کے بعد آفس جانا ہے، ہم نے کہا بھائی آج آفس جانا ہے، آج روزہ ہے، ذرا 1 گھنٹہ لیٹ آفس چلے جائیں گے، اپنے اختیار میں ہے نا. لیکن وہ بیچارہ کہ جو اگر آفس ٹائم پہ نہ آئے تو شام کو اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. وہ تو اپنے ٹائم پہ آیا، روزہ اس نے بھی رکھا، وہ تو اپنے ٹائم پہ آیا. اور پھر وہاں آفس جانے کے لیے ہم نے گاڑی نکالی، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. لیکن کوئی وہ بھی ہے جو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہا ہے. آفس میں گئے، اے سی چل رہا ہے، 3-4 گھنٹے کام کیا، واپس اٹھ کے آ گئے.
اور جب واپس آئے تو واپس گھر میں آتے ہی بہت آج روزہ لگا، آج روزے نے بڑا پریشان کیا، آج تو بہت پیاس ہے، آج تو بہت بھوک ہے۔ بندہ خدا اے سی سے اٹھا، اے سی والی گاڑی میں بیٹھا، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے آفس گیا، کام بھی روٹین کے مطابق نہیں کیا، پہلے 6 گھنٹے کرتا تھا، 8 گھنٹے کرتا تھا، آج 4 گھنٹے میں ہی جو ہے واپس آ گیا، اور بہت بھوک ہے، بہت پیاس ہے، روزہ پریشان کر رہا ہے۔ بس اسی وقت کے لیے امام فرما رہے ہیں انہی لمحوں کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لو، ان لمحوں کو نکلنے نہ دینا۔ آج جیسے پیاس محسوس کر رہے ہو، اسی طرح جب کوئی ہاتھ پھیلا کے مانگنے کے لیے آئے اور کہے کہ پیاس لگی ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو بس اپنے اس روزے کو یاد کر لینا اور پھر اس کے ہاتھ پہ اس کی ضرورت کو رکھ دینا۔ اگر اس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر روزہ رکھا ہے، پھر مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہو سکا تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا روزے کا، پھر اپنے ٹارگٹ کی طرف نہیں بڑھے۔ اگر رمضان سے پہلے بخیل تھے اور 20-25 روزے رکھنے کے بعد، رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کے بعد عید کے دن فقیر کو جھٹک رہے ہیں کہ تو کیوں 500 فرانک لینے آ گیا ہے میرے پاس، تو پھر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یاد رکھو جو مال دنیا کو اپنے پاس خزانہ کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن یہ مال دنیا، یہ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی سے مراد پیسے، مال دنیا، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے، اور جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان کی پیشانیوں پہ، پھر ان کے پہلوؤں میں، پھر ان کی پیٹھ کے اوپر یہی سونا اور چاندی جو دنیا میں جمع کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اوپر لگایا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ ہے جو تم نے آخرت میں اپنے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم نے بینک میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا بینک میں نہیں رکھا تھا، جہنم میں رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، جہنم میں رکھا تھا، تو وہ میرے پاس محفوظ ہے، جہنم میں اس کو گرم کر کے پیشانیوں پہ، پہلوؤں پہ، پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب تم چکھ لو اس کا مزہ کہ جو تم آخرت میں اپنے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھو تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے جدا نہ کر دے۔ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں کبھی اللہ کو نہیں بھول جانا، بلکہ کیا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کرے گا وہ خسارے والا ہوگا۔ انفقوا انفقوا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں خرچ کر رہے نا، ہم نے دیا ہے نا، انفقوا، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں تمہیں یہ پیسہ کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ یا اللہ چلو یہ $20 لاکھ اور چھوٹا سا 2 مرلے کا پلاٹ جو ہے ایسے جو ہے ہمیں جنت میں مل جائے، نہیں، وہاں یہ تو نہیں چلتا، وہاں پہ تو کرنسی بدل جاتی ہے، وہاں تقوی کی کرنسی چلتی ہے۔ تو یہ مال دنیا خرچ کر کے تقوی لے لو، یہیں پہ تبدیل کر لو۔ جو ایکسچینج کا کاؤنٹر ہے وہ اسی دنیا میں ہے، وہاں پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جب پلین اترے گا تو وہاں پہ جا کے چینج کر لیں گے، نہیں، وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہے، ادھر ہی ہے، یہیں پہ یہ ڈالر، یہ پاؤنڈز، یہ پیسے، یہ سب کچھ دے کے یہیں سے تقوی کی کرنسی لے لو، وہاں